بے نمازی کے لیے 15 سزائیں، جو بے نمازی ہے اس کے لیے 15 سزائیں۔ اب اسے اچھی طرح غور سے ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پیغام کو آگے تک بھی پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو نماز میں سستی کی وجہ سے غفلت کرے اور نماز کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دے گا۔ 5 دنیا میں، 5 سزائیں دنیا میں، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت سزائیں، یہ 15 سزائیں اسے ملیں گی۔ اب اس پہ غور کیجئے، دنیا میں ملنے والی سزائیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، فرمایا کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ یہ بے نمازی کی پہلی سزا کہ اس کی عمر میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، فرمایا کہ اس کے چہرے سے صالحین کی علامت مٹا دی جائے گی، یعنی کہ اس کے چہرے سے جو نیک لوگوں کی علامت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایک نیک بندہ ہوتا ہے نا، بندہ دیکھتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار بندہ نیک آدمی ہے، ٹھیک ہو۔ فرمایا اس کے چہرے سے، بے نمازی کے چہرے سے یہ علامت ختم کر دی جائے گی، وہ جا بھی ہوئے وہ لگے گا بدمعاش ہی ہے، چہرے سے وہ علامت ختم ہو جائے گی۔ آگے نمبر 3، فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اسے کسی عمل پر بھی ثواب نہیں دے گا۔ جو بے نمازی ہوگا اسے کسی عمل پر بھی اللہ ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، فرمایا اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ اللہ اکبر، کہ جو بے نمازی ہے اسے کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا اور اس کی دعا آسمانوں تک بھی نہیں جائے گی۔ اور نمبر 5، یہ بات اور قابل غور ہے، فرمایا کہ صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہ اب میں نماز نہ پڑھوں اور کہوں بابا جی آپ نماز پڑھتے ہیں میرے لیے دعا کریں، فرمایا اس کی دعا میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کہ نیک بندوں کی دعا میں بے نمازیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ دعا مانگیں گے بھی تو اللہ کہے گا چھوڑو دفع کرو ان کو، جب یہ میرے نہیں ہوئے تو تیرے کہاں سے ہوں گے۔ اب جیسے ہم نماز نہ پڑھیں، داتا صاحب پابندی سے چلے جائیں نماز نہ پڑھیں، بابا فرید پابندی سے چلے جائیں نماز نہ پڑھیں، اور حضرت بابا لال شہباز قلندر وہاں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، جو بے نمازی ہے انہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھائی ہے، لوگوں کو اس نماز کی تبلیغ کی ہے، اس دین کا درس دیا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ آج کل جاہل پیر ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو جب تم نے پیر پکڑ لیا تو پھر نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ یہ سر عام یہ جملے کہتے ہیں کہ جب تم نے ہمیں پیر پکڑ لیا تو تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر ایسے جملے کہنے والے پیروں کو بھی لٹایا جائے گا، جوتے مارے جائیں گے، اور ان بے نمازی مریدوں کو بھی جوتے لگیں گے۔ کہ اب دیکھ لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صالحین کی دعاؤں میں بے نمازیوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ ہم داتا صاحب جائیں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے کہ یہ آ گیا ہے میرے پاس، نماز ہم نے پڑھی نہیں ہے، داتا صاحب جا کے کیا لیں گے، انہوں نے تو ساری زندگی نماز کا درس دیا۔ بابا فرید ہم چلے گئے، نماز ہم ایک نہیں پڑھتے، تو بابا فرید بھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی نماز کا درس دیا۔ جہاں بھی ہم اللہ والوں کے پاس چلے جائیں گے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی محبت لوگوں کو سکھائی، اللہ کا پیار لوگوں کو سکھایا، دین کا پیار لوگوں کو سکھایا، قرآن کی محبت لوگوں کو سکھائی، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کر کے سکھائی۔ تو فرمایا
نمبر 5 کہ جو بے نمازی ہے صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آگے چلیے کہ موت کے وقت دی جانے والی سزائیں۔ نمبر 1 فرمایا وہ ذلیل ہو کر مرے گا، جو بے نمازی ہوگا وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ اور نمبر 2 فرمایا بھوکا مرے گا، بھوکا مرے گا، بس یہی جتنا بھی اس کے پاس ہوگا تب بھی وہ بھوکا ہی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ موت کے وقت کہ وہ نمبر 1 وہ ذلیل ہو کے مرے گا، بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، اور نمبر 3 پیاسا مرے گا۔ اب یہاں پہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا کہ وہ پیاسا مرے گا، اگرچہ دنیا کے سارے سمندر اسے پلا دیے جائیں پھر بھی کہے گا پیاس 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 پیاس، سارے دنیا کے پانی اسے پلا دیے جائیں تب بھی وہ پیاس پیاس کرے گا کہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آگے فرمایا بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی سزائیں۔ نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا کہ جیسے ہماری انگلی ایک دوسرے میں گھس گئی، فرمایا قبر اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی کہ وہ چکنا چور ہو جائیں گی۔ جو بے نمازی ہے یا جو اللہ کا منکر ہے یا جو اللہ کا غدار ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر اتنا دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔ بے نمازی کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو نمازی ہوگا، جو اللہ کا پیارا ہوگا، جو اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قبر اس جانے والے کو یوں پیار سے دبائے گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے۔ اللہ کے پیارے بندے کو قبر یوں پیار سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے پیار سے دباتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ نمبر 2 قبر کا عذاب کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا، یعنی اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی، وہ آگ کے اندر ہی کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں تڑپتا رہے گا۔ اور نمبر 3 قبر میں جو عذاب ہوگا، فرمایا کہ قبر میں اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، یعنی ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے، الشجاع الاقرع۔ فرمایا کہ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، آگ کی اس کی آنکھیں ہوں گی، جبکہ ناخن اس کے لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ جو قبر میں اژدہا سانپ ہوگا اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی، یعنی کہ 1 دن بندہ اس پہ چلتا رہے پھر جا کے وہ ختم ہوگی، کہ پورا دن چلتا رہے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں، یہاں سے ایک بندہ چلے گا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں پیدل پہنچ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب صبح سے لے کے شام تک کے 12 گھنٹے لگا لیں۔ اگر یہ 10 کلومیٹر ہے، یہاں سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 10 کلومیٹر ہے، صبح سے شام تک چلے گا تو 12 گھنٹے میں کوئی 50 کلومیٹر تو پیدل چل جائے گا نا۔ تو اتنے لمبے اس کے ناخن اور لوہے کے ہوں گے۔ ہاں، یہاں پر مجھے تھوڑا یاد آیا، جو ہماری عورتیں اور جو مرد ناخن بڑھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا اس سے کچھ رشتہ ہے۔ ہماری عورتیں ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں کہ لمبے ناخن رکھتی ہیں، لگتا ہے اس سے کچھ رشتہ ہے۔ تو یہ
اسی کے طور طریقے پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک دل پہ چوٹ لگائی ہے کہ فرمائے اتنے لمبے ناخن ہوں گے کہ ایک دن کی مسافت ہوگی، اور فرمایا وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، وہ اژدہا میت سے بات کرتے ہوئے کہے گا کہ الشجاع الاقرع، یعنی گنجا سانپ ہوں، وہ کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، اس کی آواز کڑکدار بجلی کی طرح ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، یعنی تو نے نماز فجر چھوڑی ہے تو میں سورج نکلنے تک تجھے مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب کی نماز تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر صبح فجر تک تجھے مارتا رہوں، یہ مجھے سرکاری آرڈر ہے۔ یہ وہ اژدہا کہے گا۔ فرمایا جب بھی وہ اسے مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ کتنے ہاتھ؟ 70 ہاتھ زمین میں وہ دھنس جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کون؟ بے نمازی۔ فرمایا کہ جب مرے گا، قبر میں جائے گا، یہ عذاب شروع ہو جائے گا، اور قیامت تک اس کو یہی عذاب ملتا رہے گا، وہ اسی عذاب میں رہے گا۔ فرمایا قبر سے نکلتے وقت میدان محشر میں ملنے والی سزائیں، نمبر 1 فرمایا کہ اس کے حساب میں سختی ہوگی، یعنی سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور نمبر 2 فرمایا کہ رب ذوالجلال کی ناراضگی ہوگی، رب اس سے ناراض ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا، اور نمبر 3 فرمایا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں بے نمازی کی سزائیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بے نمازی کی سزائیں ہیں، ہم اس کو توجہ سے سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام آگے تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمیں توبہ کرنے کا ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب ہم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔